نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ مختلف جہت سے جو بچوں کو نئے نئے خیالات، نظریات، فکریں سمجھائی بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اسی طرح کمپیوٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ، اور اسی طرح سے ڈرامے، ٹی وی، فلموں وغیرہ میں، جس میں ہم نے اپنے بچوں کو جھونک دیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم پریشان ہیں کہ کس طریقے سے ان کو سمجھائیں بجھائیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں وہ بچوں کو مختلف جہات سے سکھاتے ہیں، اور یہ بہت آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے کام کی ابتدا کی، اور اب ان کا پورا مشن ایک تناور درخت بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں اب اس کے خلاف کوئی بات کرنا بھی محال ہے۔ یہ تو بھول ہی جانا چاہیے کہ ہم اس کو ریورس کر سکیں، لیکن کوشش ہمیں پھر بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، تقویٰ سے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اب یہ جو فکر ہے، اس میں ایک بچوں کو جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ وہ انڈیویجول ہیں، ان کی ذات ہے، وہ ان کا اپنا ایک تشخص ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے اور ایسا ہی ہے، لیکن اس میں پھر یہ کہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ جس طرح چاہیں جئیں، ان کی اپنی زندگی ہے، یہ اپنے فیصلے خود کریں، ان کو آزادی حاصل ہو، ان کا جو دل چاہے وہ کریں، ان پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، اگر روک ٹوک ہو تو اس کی کوئی عقلی دلیل بھی ہو، والدین کو آنکھ بند کر کے انہیں کچھ کہنے کی اجازت نہ ہو، ڈانٹنے کی بہت کم اجازت ہو، کبھی کبھی بڑی مجبوری میں، اور مارنے کی بالکل بھی اجازت نہ ہو، اور اس میں ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں میں گنجائش ہے، اور بہت ساری چیزیں خلاف شرع بھی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز جو بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ والدین سے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اور والدین وہ سنتے ہی بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بچے، ہم اعتماد کرتے ہیں آپ پر، یہ بات نہیں، یوں ہے یوں، تو اس کو گھما کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے ظاہری باتیں جانتے ہیں۔ تو اس میں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بالکل بیک فٹ پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے جب یہ کہیں کہ اماں یا ابا آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ان کو کہیں جی ہاں اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ اعتماد قائم ہوتا ہے تجربے سے، اور ابھی الحمدللہ آپ چھوٹے تھے، اب تک ساتھ ہوتے تھے، اب آپ بڑے ہوئے ہیں، اب آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا نیا دور شروع ہو رہا ہے، بلوغت کے بعد کا زمانہ بہت مختلف ہوتا ہے، اس دوران میں آپ کے دوست نئے بنتے ہیں، آپ کے شوق، فکریں، انداز بدل جاتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا انداز، زندگی کا پورا ایک نظریہ بدل جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو جو ایک نئی دنیا نظر آ رہی ہے، جو چینج آ رہا ہے، اس چینج کے نتیجے میں اب بڑی عمر کا ایک شخص یعنی بالغ شخص اور ایک چھوٹا بچہ، ظاہری بات ہے ان دونوں کی فکریں مختلف ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو جب تک وہ ہمیں معلوم نہ ہو جائے، جب تک ہم آپ کی اس میں پرکھ نہ کر لیں، آپ کے اوپر ہمارا تجربہ نہ ہو جائے کہ آپ کن کن معاملات میں کس کس طرح سے رہتے ہیں، کن کن باتوں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، کن باتوں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، اس وقت تک ہمیں اعتماد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعتماد ہمارا آپ کے اوپر ہونا، یہ بحال کرنا یا اس کو بنانا یا برقرار رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کوئی ایسی حق کی بات نہیں ہے کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے اس کو لامحالہ دوسروں کی طرف سے اعتماد ملنا چاہیے، نہیں، یہ حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ تو اب آپ اپنی زندگی میں ایسے کام کیجئے کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کریں گے، ہمیں کرنا ہی ہے، اسٹیپ وائز ہم اس کو آپ کو چیک کریں گے مختلف مواقع پر۔ اور رہی یہ بات کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ مجھ پر اعتماد کیا جائے، یہ تو بڑی ایک بڑائی کی بات ہے، یہ تو ایروگنس ہے، کبر ہے۔ اپنے اوپر اعتماد کرنا تو کسی شخص کو بھی چاہیے کہ نہ کرے۔ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں، میں اپنے بچوں سے ہی کہتا ہوں
کہ بیٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر اعتماد، میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا تو ابھی آپ پر کیسے اعتماد کروں؟ اور بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہیے جی ہاں بالکل اعتماد نہیں کرتے، آپ پر بھی نہیں کرتے، اپنے اوپر بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ شیطان اور نفس تو برائی کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ان کو سمجھاتا ہوں کہ وہ واقعہ، اور آپ کو بھی بتاؤں کہ یہ آپ ان کو سمجھائیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، پھر وہاں یہ بات آتی ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دیا ہی کرتا ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ بار بار الٹے پلٹے کاموں کا حکم دے۔ تو میں اس اللہ کی رحمت سے تو محفوظ ہوں، ان برائیوں سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے، لیکن میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ گمان کروں یا دعویٰ کروں کہ میں اپنے نفس کے مقاصد کو سمجھ لوں گا اور اس کے مطابق، حالانکہ وہ تو نبی ہیں اور معصوم ہیں، بہت جید نبی ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا اپنی پوری زندگی میں ماشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو چونکہ مغربی نظام تعلیم میں یہ بات سکھائی جاتی ہے، گھول کے پلائی جاتی ہے، اس لیے والدین بھی بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلط بات ہے، ہم بدگمانی کر رہے ہیں۔ بدگمانی نہیں ہے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور شیوخ کے لیے، مصلحین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شیر کی نظر رکھیں، وہ کڑی نظر رکھیں، انہیں شبہ کرنا ہے، منفی طور پر نہیں، بچے کی اصلاح کے لیے۔ استاد اگر بچے کے کسی جواب کے نتیجے میں کہ ہاں صحیح ہے، میں چلو کوئی بات نہیں، ویریفائی نہیں کرتا، ذرا باریکیوں میں نہیں پڑھتا، تو ظاہر بات ہے بچہ گڑبڑیں کرے گا، اصلاح نہیں ہو پائے گی، کرنا پڑتی ہے اس کو، یہ تو تربیت کا معاملہ ہے، اس کی اصلاح کا معاملہ ہے، اس کو بچانے کا معاملہ ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ جب چل رہا ہوتا ہے، اس کو بھی چلنا شروع کرتے ہیں، پہلی دفعہ قدم اٹھاتا ہے چند ایک، تو کیا اس وقت چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ بچہ کہیں کہ مجھ پر اعتماد کیجیے، میں صحیح چل لوں گا، نہیں بیٹا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ گریں گے 2 قدم کے بعد، ابھی آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ نئی سائیکل چلانا شروع کرتا ہے تو پہلے آپ بالکل قریب رہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے بھی ہیں، ہلکا پھر آہستہ تھوڑے دنوں کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ ہاں بھی اب اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اور چلنے دیتے ہیں، پھر یہاں سے یہاں تک چلنے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فری کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچہ چل سکتا ہے، خود ہی چلتا ہے، خود ہی چلا رہا ہے سائیکل، خود ہی گاڑی، پھر اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ والدین بچوں کو بچپن ہی میں تو پوچھتے ہیں، اس کے بعد کب پوچھتے ہیں؟ پھر ٹین ایجر جب ہو جاتے ہیں تو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی تھوڑی اور فکر کرتے ہیں، کیونکہ زندگی بدلی ہے، تفصیلات بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، اس میں ان پر نظر اور رکھتے ہیں، اور کچھ وقت گزرتا ہے، اعتماد بحال ہو جاتا ہے، پھر وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 20 22 25 سال میں بچے پھر اپنی زندگیوں کے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، پھر وہ جیسے چاہیں سمجھتے ہیں اپنی زندگی۔ ہم سب اب اپنی زندگیوں میں تو ہیں، اپنی پوری فیملی چلا رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، وہی سٹیپس ہم بھی فالو کر رہے ہیں جو ہمارے والدین نے کیے۔ یہ سب کو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، تو اس سے بالکل مروب نہ ہو جب بچے کہیں کہ اماں ابا آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے جی ہاں بالکل نہیں کرتے، ہم تو اپنے اوپر نہیں کرتے، تو آپ پر کیا اعتماد کریں گے؟ اعتماد تو یہ آپ بحال کیجئے، بنائیے اپنی محنت سے، اس میں ٹائم لگے گا، جتنی جلدی آپ کر لیں گے اتنی جلدی اچھے بن کے دکھائیے، اچھے کر کے دکھائیے۔ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے جوتے اتاریں تو یہاں رکھیے، کپڑے اتاریں تو یہاں رکھیے، باتھ روم سے آئیں تو صاف کر کے آئیے، فلاں جگہ پلیٹ اپنی واپس کچن میں رکھیے، آپ تو یہی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، یا اس پر ہی آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو کہتے ہیں گھر سے نکلیں تو لائٹ بند کر کے جائیے گا، تو دیکھتے ہیں بعد میں تو لائٹ جل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی ابھی ہم قابل اعتماد نہیں سمجھتے، تو آپ بہت بڑی چیزیں سوچ رہے ہیں۔ تو بچوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں ایسا کوئی خوشگمانی کا معاملہ نہ رکھیں، اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ ان پر اعتماد نہ کرنا کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا کوئی پیدائشی حق تھا، ان کی کوئی انٹائٹلمنٹ تھی جو ان کو نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ سب برے جذبات ہیں، برے خیالات ہیں، اس سے بچوں کو سنبھالنا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔